کیا واقعی مردے بات کرتے ہیں؟ کیا واقعی کوئی مرا ہوا آدمی بات کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نبی مرنے کے بعد بھی کسی گنہگار سے بات کر سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بائبل میں ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے خدا سے نافرمانی کی، اور جب خدا نے اس کی سننا چھوڑ دی تو وہ مدد کے لیے کہاں گیا؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ یہ بائبل مقدس کا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ بائبل کی سب سے پراسرار اور سبق آموز رات ہے، جسے جاننا تو ہمت ہے ہی، لیکن بھول جانا بھی ناممکن ہے۔ اندھیری رات کا بادشاہ۔ رات کا اندھیرا آسمان پر گہرا ہو چکا تھا۔ بادل ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں نکال رہے تھے۔ ٹھنڈی اور جسم کو کاٹ دینے والی ہوائیں ہر طرف بے چینی پھیلا رہی تھی۔ دور کہیں زمین میں چھپی دراڑوں سے ہولناک سیٹیاں نکل رہی تھی، جیسے خود زمین بھی کسی خوفناک حادثے کا انتظار کر رہی ہو۔ ایسی رات کہ جب کوئی عام انسان بھی گھر سے باہر نکلنے کا سوچ نہیں سکتا۔ ایک اکیلی کانپتی ہوئی پرچھائی پہاڑیوں کے بیچ دبے قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ یہ پرچھائی کوئی عام انسان نہ تھی، یہ اسرائیل کا بادشاہ تھا، ساؤل۔ کبھی جس کے حکم پر ہزاروں تلواریں ایک ساتھ چمکتی تھی، آج وہ اپنے ہی خوف کے قیدی کی طرح سر جھکائے بوجھل قدموں سے جا رہا تھا۔ چہرے پر مایوسی کی شکنیں تھی اور آواز میں بے بسی کی گونج۔ کیوں؟ کیونکہ آج خدا بھی اس کی سننے کو تیار نہ تھا۔ ساؤل کی سانسیں دھوکنی کی طرح چل رہی تھی، ہر قدم پر دل بیٹھتا جا رہا تھا، مگر ایک امید کا دیا کہیں اندر ٹمٹما رہا تھا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ آخر کار وہ ایک بوسیدہ جھونپڑی کے سامنے آ کر رکا۔ لکڑی کا دروازہ چرچرایا، جیسے خود بھی ڈر گیا ہو۔ ساؤل نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کرخت بوڑھی آواز نکلی۔ کون ہے؟ رات کے اس پہر کیا چاہتا ہے؟ ساؤل نے اپنا لہجہ بدلا، جیسے کوئی عام شخص ہو۔ میں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے ایک جھریوں بھرا چہرہ تھا، آنکھوں میں خوف اور چالاکی کا عجب امتزاج۔ کیا تم جانتے ہو یہ کام قانون کے خلاف ہے؟ کیا تم مجھے پھنسانے آئے ہو؟ ساؤل نے تیز لہجے میں کہا، خدا کی قسم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بس ایک روح کو بلاؤ۔ بوڑھی جادوگرنی نے شک بھری نظر سے دیکھا۔ کسے بلاؤں؟ ساؤل کے ہونٹ کانپ گئے۔ چند لمحوں بعد جیسے کوئی پتھر دل پر رکھ کر بولا، سیموئیل کو بلاؤ۔ سیموئیل خدا کا نبی، جس نے ایک دن ساؤل کو بادشاہ بنایا تھا، اور جس کے مرنے کے بعد ساؤل خود بھی مر چکا تھا، لیکن اندر سے۔ جادوگرنی نے کچھ گنگنایا، کچھ اجنبی الفاظ ہوا میں اچھالے۔ چراغ کی روشنی مدھم ہوئی، کمرے میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اچانک جادوگرنی کی چیخ فضا میں گونجی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی اور لرزتی ہوئی بولی، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا ہے، ایک نبی کو۔ اوہ، تو تم ساؤل ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ساؤل کانپتا ہوا جھکا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، لب کپ کپاتے ہوئے سوال کر رہے تھے، سیموئیل، میری رہنمائی کرو، خدا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، دشمن دروازے پر ہے، میں کہاں جاؤں؟ اندھیرے میں سیموئیل کی پرجلال آواز گونجی، ایسی کہ ہر پتھر بھی رو دے، کیوں مجھ سے مشورہ مانگتا ہے جبکہ خدا خود تیرا دشمن بن چکا ہے؟ تو نے خدا کی نافرمانی کی، اب بادشاہی تیرے ہاتھ سے چھن چکی ہے۔ سن لے، کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ یہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر سیموئیل کی شبیہ غائب ہو گئی۔ چراغ بجھ گیا، صرف ٹھنڈی راکھ اور لرزتی خاموشی باقی رہ گئی۔ ساؤل زمین پر گر پڑا، اس کا جسم بے جان تھا، اس کی روح شکستہ اور اس کی تقدیر مہر بند۔ اگلے دن پہاڑیوں پر فلسطینی تلواریں خون سے رنگین ہوئی۔ ساؤل کے بیٹے ایک ایک کر کے کٹ گئے، اور خود ساؤل شرمندگی اور شکست کے بوجھ تلے اپنی تلوار پر گر گیا۔ ایک زمانے کا فاتح آج میدان جنگ میں تنہا اور بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ ہوا اب بھی چل رہی تھی، مگر اس میں اب ساؤل کی آہٹ نہیں تھی، صرف ایک عبرت بھری سرگوشی تھی۔ جو خدا کو چھوڑ دے وہ خود کو بھی کھو دیتا ہے۔ پہاڑیوں پر صبح کی روشنی ابھر چکی تھی، لیکن وہ روشنی نئی شروعات کی نہیں تھی، بلکہ شکست، شرمندگی اور خاموش ماتم کا اعلان تھی۔ اسرائیل کی سرزمین پر سناٹا تھا، وہی سرزمین جو کبھی فتح کے نعروں سے گونجتی تھی، اب وہاں صرف پرندوں کی پراسرار چیخیں تھیں، اور زمین پر گرا ہوا وہ بادشاہ
जिसे कभी कौम ने अपना मुहाफिज समझा था। साउल वही बादशाह जिसे सैमुएल ने खुदा के हुक्म से मसा किया था, आज अपनी ही तलवार पर गिरा पड़ा था, जख्मों से चूर, रूह से टूटा हुआ। फलस्तीनी जब मैदान जंग में उतरे तो उनकी आंखों में हैरत और फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो जानते थे ये सिर्फ जिस्मों की शिकस्त नहीं, ये एक बादशाही की कब्र है। उन्होंने साउल की लाश को पहचाना, उसके कपड़े उतार लिए, उसके हथियार छीन लिए और उसका सर काटकर अपने देवताओं के मंदिर में रवाना किया, ताकि वो झूठे माबूद फख्र से जश्न मनाए और इसराइल को शर्मिंदगी में दफन कर दिया जाए। फिर वो लाशें ले गए, साउल की, उसके बेटों की और सबकी, और इन सबको दीवारे बैतशान पर लटका दिया, ताकि हर गुजरने वाला इबरत सीखे कि जो खुदा की नहीं सुनता वो दुश्मन के रहमो करम पर आ जाता है। मगर हर कौम में कुछ दिल ऐसे होते हैं जो शुक्रगुजारी और वफादारी को नहीं भूलते। याबेस जिल्लाद के वो बहादुर मर्द जिन पर साउल ने एक जमाने में रहम किया था, जिनके शहर को उसने बचाया था, खामोशी से रात की तारीकी में पहाड़ों को चीरते, दरख्तों के साए में छुपते हुए फलस्तीनियों के इलाके तक पहुंचे। न उनके हाथ में तलवारें थी, ना वो कोई जंग जीतने जा रहे थे। वो तो एक बेजान जिस्म को इज्जत देने निकले थे। वो साउल और उसके बेटों की लाशें वापस लाए, दीवार से उतारा, खतरात की परवाह किए बगैर उन्हें याबेस ले आए। वहां दरख्तों के नीचे उन्होंने एक कब्र खोदी और साउल को दफन किया, ना एक बादशाह की हैसियत से, बल्कि एक इंसान के तौर पर जिसने गलतियां की लेकिन कभी तन्हा न रहा। उन्होंने रोजे रखे, 7 दिन तक न गोश्त खाया न पानी पिया, सिर्फ खुदा के सामने सजदा किया और उस शख्स के लिए दुआ की जिसने कभी उनकी हिफाजत की थी। साउल की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इबरत बाकी रह गई। वो बादशाह जो खुदा के हुक्म से चुना गया, उसने अगर फर्मा बरदारी की बजाय जिद चुनी तो अंजाम ये हुआ कि उसका तख्त भी छिन गया, इज्जत भी गई और जिंदगी भी। मगर खुदा का काम रुकता नहीं है। एक नया सूरज तलू होने वाला था, एक नया चरवाहा जिसे खुदा ने अपने दिल के मुताबिक चुना था, अब तख्त के करीब था। दाऊद, वही दाऊद जिसने कभी साउल के लिए बरबत बचाया, आज साउल के जाने के बाद खुद इसराइल का चरवाहा बनने वाला था। ये वक्त था तारीख के एक नए बाब का। खुदा वफादार है, वो गुनाह से नफरत करता है लेकिन तौबा करने वालों को गले लगाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, जो खुदा को छोड़ देता है वो न सिर्फ अपनी रोशनी खो बैठता है बल्कि अपने आप को भी गुम कर देता है। लेकिन अगर हम पुकारें, तौबा करें और दिल से वापस आए तो वो खुदा जो साउल को भी बादशाह बना सकता था, हमें भी बहाल कर सकता है। खुदावंद हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें उसके हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।